أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الحي القيوم. الحي القيوم. نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق بالحق مصدقا لما مصدقا لما بين يديه بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل من قبل هدى للناس هدى للناس وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا إن الذين كفروا بآيات الله بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد. والله عزيز والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام. إن الله لا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا في السماء. الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم اس کا معنی اللہ جانتا ہے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. الف لام میم اس کا معنی اللہ جانتا ہے. اللہ اللہ. لا الہ، لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں. الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود ہے. معبود کا کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت کس کی جاتی ہے؟ یہ تسلسل ہے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا. الہ کا معنی ہم کہتے ہیں کہ الہ معبود ہے. معبود کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی کرتے ہیں جو ادھر ہوتے ہیں نا، وہ بھی کرتے ہیں. الہ کا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے معنی کیا، الہ وہ ذات جس کے سامنے حاجات پیش کیے جاتے ہیں، حاجت روا. الہ وہ ذات جس کے سامنے حاجتیں پیش کی جاتی ہے. تو اگر اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو اللہ ہے، اگر غیر اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو پھر شرک ہے. سمجھ آ گیا؟ اللہ اللہ. لا الہ نہیں ہے وہ ذات جس کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جائے، الا مگر ہوا وہی اللہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو گیا. اللہ اللہ. لا الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جائے، الا مگر ہو وہی اللہ ہے. الحی جو زندہ ہے. الحی جو زندہ ہے. القیوم قائم ہے، ہمیشہ زندہ ہے. الحی القیوم
جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ نزلہ، نزلہ کا معنی نازل کرنا، نزلہ نازل کی ہے اللہ نے، علیکا، علیہ معنی پر، کا معنی آپ، علیکا آپ پر، نزلہ نازل کی اللہ نے، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، بامعنی ساتھ، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً، مصدقاً کا کیا معنی ہے؟ تصدیق کرنے والا، مصدقاً یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما لام زیر لے لیے، ما معنی جو، لما ان کتابوں کے لیے جو نازل ہوئی ہے، بین یدیہ، بین یدیہ کا معنی اس سے پہلے، بین یدیہ کا کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے، مصدقاً یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کے لیے جو نازل ہوئی ہے، بین یدیہ اس سے قبل، وانزل اور نازل کیے اللہ نے، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وانزل التوراۃ والانجیل اور نازل کیے اللہ نے تورات اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، من قبل، من معنی سے، من قبل اس سے پہلے، ہدن، ہدن کا کیا معنی ہے؟ ہدایت، للناس، للناس کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کے لیے، لام زیر لے کا معنی لیے، الناس معنی لوگ، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور نازل کیا اللہ نے، الفرقان، فرقان کو، فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے، وانزل الفرقان اور نازل کیا رب نے فرقان کو، فرقان کا معنی فرق کرنے والا، کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے، ان الذین، ان معنی بے شک، الذین معنی لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم، لہم کا کیا معنی ہوگا؟ ان کے لیے، لام معنی لیے، ہم معنی ان، لہم ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید سخت، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ، عزیز، عزیز معنی غالب، عزیز معنی غالب، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام آپ جانتے ہیں، انتقام اردو میں بھی آتے ہیں، انتقام معنی بدلہ لینا، ذو انتقام، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ لیتا نہیں ہے، جب لیتا ہے تو پھر انتقام سخت پکڑنے والا ہے، واللہ اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام سخت پکڑ والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا، لا معنی نہیں، یخفا خفیہ سے ہے، لا یخفا پوشیدہ نہیں ہے، خفیہ نہیں ہے، علیہ اس پر، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لا یخفا پوشیدہ نہیں ہے، خفیہ نہیں ہے، علیہ اس پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، الف لام میم اللہ اس کے مطلب کو خوب جانتا ہے، اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کے سامنے حاجت پیش کی جائے، الا ہو مگر وہی اللہ جس کا ذکر ہوا وہی اللہ ہے، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو قائم ہے، الحی القیوم جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے، نزل نازل کی ہے اللہ نے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کے لیے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ اور نازل کیا اللہ نے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے قبل، ھدی للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور رب نے نازل کیا ہے فرقان کو، قرآن کو، ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز اللہ غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا علیہ خفیہ نہیں ہے اس پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، الف لام میم اللہ خوب جانتا ہے اس کے معنی کو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کے سامنے حاجت پیش کی جائے، الا ہو مگر اللہ ہی ہے، الحی القیوم جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم ہے،
نزل علیک الکتاب، نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کے لیے بین یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے نازل کیا تورات و انجیل کو، من قبل ھدی للناس، اس سے قبل وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ کی آیتوں پر، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ، خفیہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے اس پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں۔ آج ہم نے آغاز کر دیا ہے سورہ آل عمران کا۔ قرآن مقدس ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، بہترین کتاب ہے۔ یہ پورا قرآن ایک ایک آیات ایک دوسری آیت کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، مربوط ہے، جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، یوں جڑے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن یہی ہے، لیکن اس کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ صورت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے کہ یہ صورت اس کے بعد کیوں ہے، یہ صورت اس کے بعد کیوں ہے، یہ صورت اس کے بعد کیوں ہے، حالانکہ یہ نازل تو آگے پیچھے ہوئی ہے، لیکن اس ترتیب سے کیوں ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد کیوں ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کل کے سبق میں آخر میں پڑھا تھا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں سورہ بقرہ میں ذکر ہوا تھا بقرہ، بقرہ کس چیز کو بولتے ہیں؟ گائے کو۔ اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ گائے معبود نہیں ہے، گائے الہ نہیں، جس طرح ہندو لوگ گائے کو معبود سمجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، وہ لوگ بھی گائے کو اس طرح سمجھتے تھے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے لیے بیل بنا دے، الہ بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، جس طرح ان لوگ کی خدا ہے، ہمارے لیے بھی اس طرح بچڑا بنا دے، بچڑے کی بات کی سب آپ کو پتہ ہے۔ تو اس صورت میں اس چیز کی تردید تھی کہ یہ بیل، یہ بقرہ، یہ الہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ایک اور بات کا ذکر ہے، اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آل عمران الہ نہیں ہے، آل عمران الہ نہیں ہے، جس کو لوگ معبود سمجھتے ہیں، جس کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، جس کو لوگ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ الہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، جس طرح یہاں وہاں یہودیوں پر رتا کہ یہ جو جس کو تم الہ کہتے ہو وہ الہ نہیں ہے، اس صورت میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ خدا نہیں ہے۔ یہ ربط ہے، بہت ساری ربط ہے، اگر شروع ہو جائے تو 25-30 ہو جائیں گے، یہ صرف 2 سمجھانے کے لیے۔ وہاں پر اس بات کا ذکر تھا کہ بقرہ الہ نہیں ہے، یہاں اس بات کا ذکر تھا کہ جو عظیم ہستیاں حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ، ان کا خاندان، جن کو تم خدا سمجھتے وہ خدا نہیں ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس لیے آغاز اس بات سے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہی ہے جو حی القیوم ہے، جو مر جائے وہ الہ نہیں ہوتا ہے۔ جن کو آپ کہتے ہیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھائی کیا ہے، تو جس کو صلیب پہ چڑھائے وہ تو الہ تو نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ صلیب کی عبادت بھی کرتے ہیں، بس یہ جب ذہن بند ہو جاتے تو گائے کو وہ چارہ بھی دیتے ہیں، پھر اس کو خدا بھی کہتے ہیں، بت کو تراشتے بناتے بھی ہیں، پھر اس کو خدا بھی کہتے ہیں، عقل بند ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی القیوم ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر اللہ کی تعریف کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ آج کے سبق میں تھوڑا سا آغاز ہو گیا۔ پھر اللہ نے قرآن کی تصدیق کا ذکر کیا، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، حق کے ساتھ، برحق کتاب ہے یہ قرآن۔ اس کا کمال یہ ہے کہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ رواج ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پر جو آدمی ہوتا ہے نا، جب وہ چلا جاتا ہے پوسٹنگ، تو دوسرا جب آتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس نے یہ برا کام کیا تھا، اس نے یہ برا کیا تھا، اس میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ سب گند اس نے کیا ہے، اب میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کا رواج ہے۔ جب وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پچھلے وزیر اعظم نے یہ کیا تھا، وزیر خزانہ نے پچھلے نے یہ کیا تھا، جو بھی آتے وہ پچھلے نے یہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزرے وہ اعلیٰ کتابیں تھیں، اس کو تورات اور انجیل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو عیسیٰ گزرے تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ گزرے تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، نوح گزرے تھے، ابراہیم گزرے تھے، آدم گزرے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، عظیم الشان لوگ تھے۔ یہ قرآن نے فرمایا کہ من قبل ھدی للناس، تورات انجیل کو اللہ نے نازل کیا تھا، وہ ٹھیک کتابیں تھیں، برحق کتابیں تھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے اللہ نے لوگ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ وانزل الفرقان، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور فرمایا کہ اس وقت یا اب تورات اور انجیل کا انکار یا قرآن کا انکار جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ سخت پکڑ والا ہے۔
پھر اللہ کون ہے؟ جو فرمایا تھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے آج کے سبق میں، کل کے سبق میں بھی آئے گا۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے، وہ زمین سے نیچے ہے، وہ دریاؤں کے نیچے ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ روشنی میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، دیوار کے آگے ہے، دیوار کے پیچھے، جدھر بھی ہے، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ وہی ذات ہے جو حی القیوم ہے۔ تو آج کے سبق میں قرآن کی صداقت کا ذکر ہے اور اللہ کی تعریف کا ذکر ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کا ذکر ہے کہ تورات، زبور، انجیل جتنے بھی صحیفے تھے سارے برحق تھے، ان پر ایمان لانا یہ لازم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اب قرآن ہے، جب قرآن آ گیا تو ساری کتابیں وہ ان کا پڑھنا ختم ہو گیا، اس کا منع ہو گیا، پڑھنا ابھی قرآن کو ہے۔ اور اس لیے تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کیا، قرآن کو اللہ نے محفوظ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ الف لام میم، اللہ خوب جانتا ہے اس کے معنی کو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کے سامنے حاجت پیش کی جائے، الا ہو مگر وہی اللہ ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے قرآن، لما ان کتابوں کے لیے، بین یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے، من قبل ھدی للناس اس سے قبل وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، وانزل الفرقان اور اللہ نے نازل کیا قرآن کو، ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز اللہ غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء اللہ پر کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء